اپنے آخری کانے تک جو ہے وہ لاٹے. یہ کیونکہ گراؤنڈ ختم ہو چکا ہے اسے باہر کیونکہ سڑکوں کے اوپر عوام کھڑی ہے اس وقت. اور یہاں پہ ہمارے مظفر آباد کے دیر کوٹ سے راولا کوٹ سے ستار رفاقت صاحب اور مفتی عثمان عباسی صاحب دیر کوٹ سے میں تمام کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے محبوب قائد کا اپنے نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے. تاجدار حقیقت عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے کام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابنات عشق ہے کاس الکرام عشق ہے صحبائے خام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد فنی ہے عشق نہ ہو تو شر و دین مقتدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. معزز سامعین محترم نہایت ہی مبارکباد کے مستحق کارکنان ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر آپ اور میں آج یوم تاسیس کے موقع پر حاضر ہیں اور ہمارے نہایت ہی محترم جناب ریاض عالم ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ لاکھوں مربع میل کا کشمیر ہے لیکن ہم شاید ایک بالش کے اوپر راضی ہو کر بیٹھے ہیں. قبلہ راضی ہو کر ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. بات کہتا کہ اب کسی محمود غزنوی کے غلام میں نہیں آنا. اقبال کون سا محمود غزنوی؟ اقبال کہتا ہے وہ جس نے 16 حملے کیے سومنات کے مندر کے لیے, صرف 16 حملے, اور 17ویں باری پھر آ گیا, 17ویں باری پھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ جناب معبود غزنوی آپ جتنا سونا چاہتے ہو سارے ہندوستان کا جمع کر کے آپ کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں, آپ اس بت کو نہ توڑو. اس نے کہا میں تاریخ میں بہت شکل لکھوانا چاہتا ہوں, بہت فروش نہیں, لیکن آج جن کو ہم غیرت کا درس دے رہے ہیں وہ تاریخ میں ملت فروش کا اور ملت کے ساتھ غداروں کا اور ملت کے ساتھ بے وفائی کا ٹائٹل لکھوانا چاہتے ہیں. وہ کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کا غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کوئی بھی محمود غزنوی کی جانشینی کے لیے تیار نہیں ہے. اگر بات کی جائے فلسطین کی تو آج اوپر دیکھو نیچے دیکھو, آج دائیں دیکھو بائیں دیکھو,
آج 36 گاڑیاں آگے پیچھے ہیں. جی کون جا رہا ہے؟ جی یہ جناب بچوں جی فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، یہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، یہ چیف آف آرمی ہے، یہ جناب آئی جی ہے، یہ ایف سی آئی جی ہے، جناب یہ ڈی آئی جی ہے، یہ جیل خانہ جات ہے. اور بھائی کدھر جا رہے ہو؟ پوچھا کشمیر جا رہے ہو؟ نہیں ہم امریکہ اور یہود کی غلامی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا کشمیر جانا ہے تو پھر 36 پیبند کرتے پہ لگا لو اور فاروق اعظم کی سنت ادا کرتے ہوئے ایک بیت المال سے اونٹ خرید لو اور لے کر چلتے ہوئے بیت المقدس کی طرف جاؤ. اور سامنے یہودی بڑے بڑے کھڑے ہوں اور جناب عیسائی کھڑے ہوں، بڑے بڑے ان کے عالم کھڑے ہوں، اور کہیں آپ کو چابی نہیں دینی، اپنے امیر کو بلاؤ. امیر کو چابی شرط کر دیتے ہیں اگر مسلمانوں کے سپاہ سالار بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہیں. آج بھی امت مسلمہ کو بیت المقدس کی چابیاں ہاتھوں میں مل سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح کی طرح مسلمانوں کے سپاہ سالار بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہیں. شرط یہ ہے. اور اگر یہ اپنے محلوں میں اور 36 گاڑیوں کے کانوائے کے ساتھ اپنے جناب ملک اور قوم کو یہ بدماشیاں دکھاتے ہوں 57 اسلامی ممالک. اقبال کہتا ہے کہ جناب کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ نہیں ہے امیر کارواں میں کوئے دل نوازی. اقبال کہتا ہے گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے. اقبال کہتا ہے 57 اسلامی ممالک، ہر ایک میں صدر بھی موجود، وزیر اعظم بھی موجود، چیف آف آرمی بھی موجود، ان کی آرمی بھی موجود، سارے موجود. کہتا ہے 57 اسلامی ممالک میں کوئی ایک بھی محمود غزنوی کا غلام نہیں. اور کہتا ہے کہ جو کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اشارہ کر کے کہتی ہیں او مسلمانوں، او 2 ارب مسلمانوں، 2.25 ارب مسلمانوں، 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں، ذرا ادھر غور کرو، یہ تمہارا بیت المقدس ہے، یہ تمہارا قبلہ اول ہے. اگر کوئی ایک بھی محمد عربی کا غلام دین کو تخت پر لا کر کسی ایک ملک کے اندر بھی ہوتا تو آج فلسطین کی بچیوں کو، آج کشمیر کی بچیوں کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ کہاں ہے محمد بن قاسم کے وارث، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کے جاننے والے، کہاں ہے محمود غزنوی کے ماننے والے. کوئی ایک بھی نہیں. انہیں کہا نہیں کوئی ایک بھی نہیں ہے. یہ میچوں کے اوپر تالیاں لگانے کے لیے ہے، یہ بیٹیوں کے رقص اور سرور کی محفلیں سجانے کے لیے ہے، یہ شراب اور کباب کھانے کے لیے ہے. اب ان میں کوئی بھی صلاح الدین ایوبی اور خالد بن ولید کا جانشین نہیں. وہ پوچھے کون ہے؟ انہیں کہا تھوڑا صبر کرو، محمد عربی کے غلام لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں اور حضور کے دین کو تخت پر لا رہے ہیں. تھوڑا سا صبر اور کرو، محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت اور پوری قوم کو اسلام امن کا درس دیتا ہے. اقلیتوں کا تحفظ، اقلیتوں کا تحفظ، اقلیتوں کا تحفظ. میں نے کہا ہے اقلیت تو تم پوری دنیا میں بن کے ہوئے ہو. پوری دنیا میں کوئی اقلیت نہیں ہے. اس وقت سب سے بڑی اقلیت صرف فلسطینیوں کی ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ہم کہتے ہیں، لوگ پوچھتے تھے اور جناب کیسے ممکن ہے کہ حضور کے نواسے ہوں اور کربلا میں کٹ رہے ہوں اور جناب کوفی خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہوں. میں نے کہا ایسے ہی ہے جیسے آج فلسطین میں مسلمان کٹ رہے ہیں اور تم کوفیوں کا، ہم کوفیوں کا کردار ادا کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی کوفی بھی بیٹھے ہوئے تھے چپ کر کے، ایسے ہی کوفی بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے. اللہ کی قسم ہم سب نے مر جانا ہے. اگر عزت سے مرنا ہے تو آج اٹھو. اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ غوری آیا. میں نے کہا ہے ملون، غوری نہیں آیا تو کشمیر لوٹ گیا نا، غوری نہیں آیا تو فلسطین لوٹ رہا ہے. اگر غوری کا صرف منہ بھی سیدھا کرے تو آج فلسطین کے اندر کوئی باری بند ہو سکتی ہے. آج شاہین کا منہ سیدھا کرے تو فلسطین کے اندر ظلم رک سکتا ہے. اور آج لیکن بابا جی کہا کرتے تھے غوری چلانے کے لیے بھی غیرت شہاب الدین غوری والی چاہیے. خالد ٹینک چلانے کے لیے بھی غیرت اور حمیت خالد
बिन वलीद वाली चाहिए। हम किन से तवक्को लगा कर बैठे हुए हैं, किन से तवक्को लगा कर बैठे हुए हैं जो अपनी कौम की बेटियां खुद बेच रहे हैं। हम उनसे तवक्को लगा कर बैठे हैं। बालकला फरियाद से दिल आवेशी अफरंग, फरियाद से शीरीनी और परवेजी अफरंग, आदम हमा वीराना शंगेजी अफरंग, मेमारे हरम बाज बता मेरे जहां फैस। चोरों को उम्मीद है जिन्होंने आफिया सिद्दीकी को बेचा, हमें उनसे उम्मीद है कि वो कश्मीर आजाद कराएंगे। जिसने मुमताज कादरी को तख्तेदार पर लटकाया, वो फलस्तीन का परचम मीनारे पाकिस्तान में लहराना हो और कौम को गलतफहमी पैदा हो जाए कि ये फलस्तीन की बात करेगा। मैंने कहा बेवकूफ, इन तफक्कुरों से उम्मीद ना कर खड़ा हो, हुजूर के दीन के साथ खड़ा हो, मोहम्मद अरबी के दीन को तख्त पर लाए और कुव्वत में लाए और देख कर रात तक फलस्तीनियों की मदद होती है या नहीं होती। फिर कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लगता है कि नहीं लगता। फिर तू बता बैतुल मुकद्दस के छत पर हुजूर के दीन का परचम लगता है कि नहीं लगता। तो किस गलतफहमी में बैठा हुआ है, किससे उम्मीद है? इन कफन चोरों से, इनसे उम्मीद है जो बारियां लगा रहे हैं और कौम का भी हाल कोई नहीं। और क्या जनाब हमारा फना आ रहा है और जनाब मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा फलस्तीन फतह करके आ रहा है, जेल से आ रहा है, कौम की खिदमत करके आ रहा है। वो तो वहां KFC बर्गर और जनाब मैकडॉनल्ड्स उड़ा के आ रहा है। ये कौम का मेहमान है, ये तो भेड़िया है, भेड़िया। भेड़िया भी बुरा हो जाए तो वो शिकार करता है, अंदर शिकार छोड़ देता है, अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है गारों में बैठकर। ये तो वो भेड़िया है जिसके दांत गिर चुके हैं, लेकिन कौम का खून पीसने के लिए नवाज शरीफ को फिर लेकर आए हैं। और कौम भी बड़ी सादा है, काजी नवाज शरीफ को क्यों लाए हैं? मैंने कहा तुम्हें मैं बताता हूँ नवाज शरीफ को क्यों लाए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की गली कूचों में सिर्फ एक नारा लग रहा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या। कश्मीर की गली कूचों में एक नारा लग रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या। इसलिए लाए हैं कि इनके बाप अंग्रेज ने कहा है ये किधर लेके जा रहा हूं मुल्क को। एक तो वैसे बर्बाद हो गया, दूसरा जलील उसको लाकर आबाद करो, वरना बैक वाले पाकिस्तान के अंदर हुजूर के दीन को तख्त पर ले आएंगे। और अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ को लाने से लब्बैक वालों का रास्ता रुक जाएगा, तो मैंने कहा तेरे जैसे कुलाब बड़े आए, तेरे जैसे उत्बा और शैबा की नस्ल में बड़े आए, तेरे जैसे यजीद बड़े देखे। दीन आकर रहेगा और मोहम्मद अरबी का दीन आ रहा है। और अल्लाह की कसम पाकिस्तान की हर गली कूचे का, हर शहर और करिया का ये समा बता रहा है कि मोहम्मद अरबी का दीन तक पर आ रहा है। और यहाँ पर कोई तिलावतें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैंने कहा ये हमें पढ़कर सुनाते हो, हमारा ईमान है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरा। हमारा ईमान है, ईमान तो उनका भी है, लेकिन जिस दिन जाकर तुम गजा के अंदर उतर कर ये पढ़ोगे कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरा, और अपने सिर्फ 1000 फौजी ले जाओ, ज्यादा की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम सिर्फ 1000 फौजी ले जाओ। अगर यहूदियों के पेशाब में निकल जाए तो हमें पकड़ रखना। लेकिन फौजी हम तुम्हें बताते हैं, फौजी किसको लेकर जाना। हाँ, हमारे कारकुनों को जेल में न डालो, नईम चट्ठे को जेल से निकालो और ले जाओ फलस्तीन। ये दाढ़ियां सफेद न देख, ये दाढ़ियां जनाब ये न देख के ये बदन में कमजोर हैं और ये जनाब बूढ़े हो चुके हैं। तो इनकी सर पे हैदरी देखना तो फिर बात करना। और अभी हमारे हाथों में असला नहीं होता, हम तो ऐसे सिर्फ हाथ लगा के नारा तकबीर, नारा रिसालत और लब्बैक या रसूलल्लाह लगाते हैं, तुम्हारे असले निकाम हो जाते हैं। अगर हमने हाथ में G3 पकड़ी हुई और 47 पकड़ी हुई के 47 और यहूदियों के सामने लगाए नारा तकबीर, नारा रिसालत और ताज नारे खत्म नबूवत लगाया, तो अल्लाह की कसम उनके दिल फट गए। या
والوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ تلاوت حضرت خالد بن ولید نے بھی کی تھی، لیکن اقبال کہتا ہے ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور۔ ہاں، امریکی ایڈوں پر پلنے والوں کی یہ باتیں اور ہیں اور محمد عربی کے غلاموں کی باتیں اور ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے 60,000 کے لشکر میں صرف 60 فوجی لے جناب صحابہ لے کر گئے، 7 مجاہد لے کر گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو کسی نے خط لکھ دیا، انہوں نے کہا یہ خالد میں دیکھیں ہمیں سارا دن پیچھے کھڑے رکھا اور 60 فوجیوں کو لے کر گئے اور 7,000 سے لڑتے ہوئے شام کو واپس آ گئے 60 کے ساتھ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، وہ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا خالد یہ تم نے کیا کیا؟ 60 کو لے کر گئے، باقی پورا لشکر پیچھے رکھا۔ کہا اے امیر المومنین، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ کہا قرآن کہتا ہے تم ایک ہو کہ 1000 کے مقابلے میں تمہیں فتح دوں گا۔ میں دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ وہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے یا کسی اور کے بارے میں۔ آج بھی اگر وہ 6 لاکھ ہے، مجھے تو نہیں معلوم کہ اس کی فوج کتنی ہے اسرائیل کی، اگر وہ 6 لاکھ ہے تو اللہ کی قسم 6000 محمد عربی کے غلام لے جاؤ، لے جاؤ۔ اور مرد تو ویسے بھی جانا ہے، اور مرد مشرف بھی کیا ہے جناب تابوت میں بند ہو کر آیا اور دبئی میں محلات میں رہتے ہوئے آخر موت ہے، لیکن جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ہاں، تاریخ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی کے سینے پر فیتے کتنے تھے، کسی کے سینے پر پیچ کتنے تھے، کمر کتنے تھے۔ تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ مرد میدان کون رہا ہے، لشکر کے سامنے سینہ سپر کون رہا ہے۔ تاریخ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہتھیار کس نے آلہ تھے۔ تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ محمد عربی کے غلاموں نے بدر میں 313 ہو کر 1000 کو لٹایا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور جو تمہیں تعداد اور اسلحہ کا تانا دیتے ہیں وہ تانا تو تم بھی ہمیں دیتے تھے اور آج وہ بھی دیتے تھے، کہتے تھے یہ بندہ 150 ہے اور تم ہزاروں تھے، بندہ 150 تھا، تم اس کو نہیں فتح کر سکے۔ اگر بندہ ہو جائے 1000 تو پھر بات ہی اور بدل جائے گی۔ بندہ 150 ہوئے یہ ہزاروں نہیں پکڑ سکے، یہ بندے ہزاروں ہو جانتے پھر بس اتنی کا فائدہ۔ بات میں یہ کہتے تھے نا کہ بندہ 150 ہے، تو میں نے کہا اس 150 کو ہی لے جاؤ، 150 کو لے جاؤ۔ اور یہ تاریخ لکھی جائے گی، فلسطینی آج بھی کھڑے ہیں بیت المقدس کے ساتھ، وہ آج بھی اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن وہ بڑی حسرت کی نگاہ سے پوری امت مسلمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان میں ایک شاید آ جائے جو آج آ کر بات کرے۔ آج امریکی، یہودی اور جناب امریکہ کا وزیر خارجہ ان کی پارلیمنٹ میں جا کر خطاب کرے، آج کوئی ایک بھی محمد عربی کا غلام نہیں ہے، کوئی ایک بھی مسلمان حاکم نہیں ہے، کوئی ایک بھی مسلمان جناب سپہ سالار نہیں ہے، ایک بھی مسلمان وزیر اعظم نہیں ہے جو ان کی پارلیمنٹ میں جا کر کہے کہ اگر یہودی اور عیسائی یہ قرآن کے فیصلے کے مطابق اگر یہ آیت ہیں تو پھر سن لو انما المؤمنون اخوہ، ہم بھی فلسطین کے لیے ایک ہیں۔ اور میرے آقا مولا نے فرمایا المؤمن کجسد واحد، مومن جسد واحد کی طرح ہیں، آؤ تم بھی مل کر اور ہم بھی آ رہے ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے۔ تو اللہ کی قسم شام تک بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی اوپر حضور کے دین کا جھنڈا لگ سکتا ہے، لیکن ان سے ہمیں امید نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے کسی سے امید نہیں ہے۔ اس سے بڑا کوئی موقع نہیں تھا، آج ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ ان سے امیدیں چھوڑ دیں اور آپ اور میں کھڑے ہو جائیں، حضور کے دین کو تخت پر لائیں اور حضور کے دین کو تخت پر لا کر ہم جائیں فلسطین والوں کے لیے اور انہیں بتائیں کہ اگر صلاح الدین ایوبی اس زمانے میں آیا اور اس شان سے آیا کہ جناب صلاح الدین ایوبی نے کہا جب جناب صلیبیوں نے بیت المقدس پر فتح کی تو جناب گھٹنے گھٹنے تک مسلمانوں کا لہو بیت المقدس کی گلیوں میں اور بازاروں میں پھر رہا تھا، اتنا لہو تھا، لیکن جب صلاح الدین ایوبی داخل ہوا تو اس نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب کو معاف کر دیا، لیکن اس کو معاف نہیں کیا جو حضور کا گستاخ تھا۔ اور میرا سب کو معافی ہے اس حضور کے گستاخ کو، برنس کو، بجناٹ کو۔ اس نے کہا اوئے تم نے کہا تھا حاجیوں کے قافلے کے اوپر حملہ کر کے کہ دلونی علی محمد، بلاؤ اپنے آقا کو تمہاری مدد کے لیے آئیں، تو سن حضور نے مجھے ان کا امدادی بنا کر بھیجا ہے۔ آج فلسطین پہ بمباری ہو رہی ہے
اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء، زعماء اور قائدین وہ کہہ رہے ہیں اسلام امن کا درس دے رہا ہے. اور میں نے کہا کہتے ہیں ابابیل آئیں گے ان کو بخشوانے کے لیے. میں نے کہا اگر ابابیل آ بھی گئے تو وہ تجھ پر کنکر بسائیں گے. تو کس طرح کی دوا ہے؟ ابابیل تو تب آئیں جب ہم سب مر جائیں، ہمارے گھر والے مر جائیں، ہمارے بچے مر جائیں، ہماری فوجیں ختم ہو جائیں. ابابیلوں کو آنا پڑتا ہے. جب تو اور میں کرنا پڑتے ہیں اس کلمے کا حق تو نے اور میں نے ادا کرنا ہے. اور آج کے دن بھی امن کی باتیں کر رہے ہیں. جی فلسطینیوں کے امن کے لیے ہم مذاکرات کریں. میں نے کہا تم فلسطینیوں کے امن کے لیے نہیں کرو، اگر خود نہیں لڑ سکتے تو انہیں اسلحہ تو دے دو کہ ان کے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر نہیں ہو، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی G3 ہو، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی کلاشنکوف ہو، اور وہ آنے والے یہودی کو بتائیں کہ ہم محمد عربی کے وارث پڑے ہیں. لیکن تم سے پہلے بھی یہاں کوئی اور بستے تھے. اللہ کسی اور کو لا بسائے گا اور تمہارا بلیا بیٹھ کر کے تمہارا بستر گول کر دے گا. آج موقع ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج موقع ہے حضور کے دین کے جہاد کی بات کرو. اور جہاد کی بات کس طرح کرو؟ اس طرح کرو، یہ باتیں قوم کو سناؤ، دلیل کرو. آج پلپلی اور جناب حسینانہ باتیں نہ سناؤ. سلطان محمد فاتح اپنے والد کے ساتھ لڑ کر جب قسطنطنیہ پہنچا اور خشکی پر جہاز چلا دیے، اور جہاز چلا دیے جب خشکی پر پہنچا اور فتح ہوئی تو قسطنطنیہ کے جناب میرے آقا نے فرمایا تھا جو لشکر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی، جناب وہ جنتی ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی جو قسطنطنیہ کو فاتح لشکر تھا. جناب سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا اور جب قسطنطنیہ کے اندر داخل ہونے لگا تو ایسے جناب گھوڑے پر سوار اور پگ باندھی ہوئی اور جناب ساتھ جھکایا ہوا، ایسے جھکایا ہوا. اور جب داخل ہوا قسطنطنیہ کے دروازے سے تو رونے لگ پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء، آپ امام الانبیاء اور میں آپ کا غلام. آپ نے فرمایا تھا آپ نبیوں کے سردار، آپ نے فرمایا تھا جو لشکر جناب قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا. یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر اور میں اس کا سردار. یہ تھا محمد عربی کے غلاموں کا. کہا یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر اور میں اس کا سپاہ سالار. آپ نے فرمایا تھا جنتی ہوگا. لیکن آج جب ان سے بات کرو جہاد کی تو نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے. اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو. ہاں اسلام نے امن کا درس دیا جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہو رہا تھا. اس دن تو خوشی سے اب ماؤں نے اپنی چادر اتار کر صلاح الدین کے گھوڑے کے پاؤں میں پھینک دی. کہا صلاح الدین ہماری عزتیں بھی تیرے اوپر قربان، تو نے جناب مسلمانوں کو قبلہ اول واپس لے کر دیا. صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور نیچے اترا اور چادر کو اپنی آنکھوں سے لگا کر کہنے لگا اماں جی اس چادر کو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نہیں، اس کی تو عزت اور بلند کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ پریڈ ہو رہی ہے، فلاں مشقیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا ہم پریڈ دیکھتے رہ گئے، اگلے کشمیر لے کر چلے گئے. ہم 6 ستمبر کو پریڈیں دیکھتے رہ گئے، ہم رنگ برنگے دھوئیں دیکھتے رہ گئے، ہم رنگ برنگی وردیاں دیکھتے رہ گئے اور اگلے کشمیر کو لے کر چلے گئے. مجھے یہ بتاؤ یار، اگر کوئی محمد عربی کا غلام تخت پر بیٹھا ہوتا، پاکستان کے تخت پر بیٹھا ہوتا اور حضور کے دین کا پرچم پاکستان کے تخت کے اوپر لہرا رہا ہوتا تو کسی کی جرت تھی کہ وہ کشمیر لے کر جاتا. کشمیر تو گجا، اس وقت حضور کے دین کا پرچم دہلی کے اندر بھی لہرا رہا ہوتا. ہاں لیکن وہ ہندو یہ تو بزدل ہو گئے ہیں نا. اور یاد رکھنا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عزت الا بالجہاد. کہہ رہے ہماری عزت کوئی نہیں کرتا. میں نے کہا تم حکومت خانوں میں لے کر جاؤ گے، ان کو چتر لگاؤ گے، ان کو بند کرو گے، ان کو اذیت دو گے، تمہیں یہ ہے یقین کہ تمہاری عزت کریں گے؟ وہ کسی نہ کسی مقام پر تمہارے ساتھ نفرت کرتے ہیں. عزت کروانی ہے تو آؤ. حضور نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. عزت نہیں ہوگی مگر جہاد کے علاوہ. آج آ جاؤ جہاد کرو. اللہ کی قسم دودھ پیتے بچے بھی تمہاری عزت کریں گے، سفید داڑھیوں والے بھی تمہاری عزت کریں گے، قوم کی بیٹیاں بھی تمہاری عزت کریں گی. لیکن عزت والے کام کرو نا. جب کام تم ذلیلوں والے کرو گے تو توقع ہم سے عزت کی رکھتے ہو تو ہم تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں
دیں گے، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ کہتے ہیں جی آپ جہاد کے لیے جائیں، میں نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ بھی تو ہے کہ ملک کے بجٹ تمہیں دیے ہیں، بھرتیاں تمہیں دی ہے، پالا تمہیں ہے، سارے جناب اپنے پیٹ کاٹ کر تمہیں پالا ہے، محلات تمہارے تعمیر کیے ہیں، جناب عزتیں تمہارے دی ہیں، ساری زندگی سلوٹ تمہیں مارے ہیں، تمہاری جناب نعرے لگائے ہیں زندہ آباد کے لیے، تمہیں سلام کیے ہیں، ہم نے اپنی جناب 86 ماڈل 70 ماڈل 60 ماڈل گاڑی کے پیچھے بھی لکھوایا کہ تمہیں سلام۔ آج جب تمہیں سلامی لینے کی باری آئی ہے تم بلوں میں گھس رہے ہو۔ آج تم 25 کروڑ سے سلامی لینا چاہتے ہو، آج تو 1 ارب 70 کروڑ 72 کروڑ تمہیں سلامی دینے کے لیے تیار ہے۔ لکھ لو باہر، لیکن اگر یہ نہ نکلے تم تو یاد رکھنا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ ہاں اللہ تعالیٰ موقع ضرور دیتا ہے، رب نے تمہیں کشمیر میں موقع دیا، تم نے گوا دیا، اللہ نے تمہیں فلسطین میں موقع دیا ہے، تم نے گوا رہے ہو، یاد رکھنا رب تمہیں تیسرا موقع نہیں دے گا، تمہیں تیسرا موقع نہیں دے گا۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ طاقتیں ہماری ہیں تو لو سن لو طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، خدا ہمارا ہے، اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا تو کوئی بات بنے گی۔ ہاں آج امت مسلمہ کہہ رہے ہیں سیاست کے لیے، میں نے کہا ہے سیاست کے لیے اور بڑے مقام ہیں، اگر سیاست کا شوق ہے تو تم بھی آ جاؤ، سیاست کے لیے ہی صحیح فلسطین کا نام لو، آج کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ ہم آج کے بعد کسی ایک فلسطینی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھائی تو ہم اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دیں گے، اس کو پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ اور مذمت کی بات بابا جی کہا کرتے تھے مذمت تو ہم مسکینوں کا کام ہے، ہم فقیروں کا کام ہے، ہم بھی مذمت سے آگے نکل آئے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا ہے میں اپنی جناب پورے خاندان سمیت حاضر ہوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پوری سب لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بچے مرواتے ہیں، میں نے کہا چھوڑ لوگوں کے بچے نہیں بھیجیں گے، ہم یہ پہلے اسٹیٹ والے جائیں گے۔ آج اہلیان کشمیر کبھی بھی قراردادوں سے پاس نہیں ہوگا، کبھی بھی قراردادیں پاس کرنے سے کشمیر فتح نہیں ہوگا۔ بابا کہہ گیا کشمیر ہوگا حضور کے دین کے جہاد سے۔ ہاں وہ جہاد رشیا کے لیے نہیں ہوگا، وہ جہاد امریکہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ جہاد چائنا کے لیے نہیں ہوگا، وہ جہاد محمد عربی کے دین کے لیے ہوگا۔ اور اگر جہاد نہیں ہوگا تو پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا فرمان سن لو، فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل، فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا۔ آج دیکھو کہتے ہیں ہم جنگ چھیڑ دیں، ہم جنگ چھیڑ دیں، جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ میں نے کہا امریکہ پچھلے 150-200 سال سے جنگ کر رہا ہے، وہ مضبوط ہو رہا ہے، اسرائیل جب سے قیام میں آیا ہے آج تک جنگ کر رہا ہے، وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ تم جنگ سے بھاگے ہو پچھلے 200 سال سے، پوری امت کو لتر پڑ رہے ہیں۔ اگر آج امت عزت چاہتی ہے تو حضور کے دین کے لیے جہاد شروع کر دیں، اور آج اگر جہاد ہو تو اللہ کی قسم کارڈیالوجی میں جو سسکتا ہوا مریض جناب جان دے رہا ہے وہ بھی اٹھ کر حضور کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ آج جو کشمیر کے اسپتالوں کے اندر جو سسک کے موت مر رہے ہیں، مر جانا ہے یار، مر جانا ہے، اور مر کیا ہے، لیکن سارے مر گئے ہیں اور مر جانا ہے، کل من علیہا فان ہے، لیکن عزت کا مرنا اور ہے۔ ہاں آوا سلطان ٹیپو کی قبر پہ لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے۔ مر تو جناب میر جعفر اور میر صادق بھی گئے ہیں، مر تو بڑے بڑے نام جناب سردار اور نواب بھی گئے ہیں، لیکن ٹیپو بھی مرا ہے۔ آج تک اس کی موت کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور جناب میں اپنے قوم کے سربراہوں سے کہتا ہوں لیڈر ہوتے ہی وہ ہیں، سربراہان ہوتے ہی وہ ہیں جو سخت فیصلے کرتے ہیں۔ کیا امام علی مقام کو نہیں پتا تھا کہ میرے دودھ بچے پیتے بچے بھی یہ بھی شہید کر دیں گے؟ لیکن سردار اور قوم کا بڑا اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو سخت سے سخت فیصلہ کرتا ہے۔ امام علی اصغر جوان ہو کر پھر بوڑھے ہو کر دنیا سے چلے جاتے تو امام وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی پوچھے گا دودھ پیتا بچہ امام کون ہے تو کہا جائے گا جو کربلا میں حالت میں تیر کھائے وہ دودھ پیتا ہے۔
اور سلطان جناب ٹیپو شہید کی قبر پہ لکھی ہوئی ہے یہ تاریخ کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرمائے، اور ایسا کوئی دل نہ دے جو غیروں کے دو میراج چارے اور غیروں کے دو میزائل دیکھ کر کہے کہ وہ ہم سے اسلحے میں زیادہ ہیں، اور اسلحے میں کبھی زیادہ نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا ناصروں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہ جناب وسائل سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہ تعداد سے، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ اور جنگیں جذبوں سے ہی جیتی جاتی ہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے آخری مارکے میں مارکہ حطین میں جب فوجیں آمنے سامنے آئی تو جناب ان کا بڑا جرنیل موبائل نکلا اور اس نے جناب مسلمانوں کے اوپر ہیبت طاری کرنے کے لیے اپنی تلوار لے لائی، بڑی اسپیشل تلوار جیسے آج کا بڑا اسپیشل جناب ہو بارود اور جناب میزائل ہو اس نے لہرایا، اور اس نے ریشم کی گدیوں کو ایسے کر کے باندھا اور پھر ان کو ہوا میں اچھالا اور ریشم کو تلوار سے کاٹ کر کہا کہ مسلمانوں خیال سے ہمارے سامنے آنا، آج ہماری تلواریں ریشم کاٹنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ ریشم پتہ ہے جنگ میں پہننا جائز ہے اس لیے کہ ریشم پر تلوار نہیں چلتی۔ تو جناب حضرت صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو جب یہ مروب کر رہا ہے تو صلاح الدین ایوبی آ گیا، اس نے ایسے کر کے ریشم کا کپڑا نکالا اور کپڑے کو ہوا میں لہرایا اور پہلی چھت پہ کھڑے ہوئے مجاہد سے تلوار لے کر کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوا میں اور کہا کہ اے صلیبیوں ذرا خیال سے آنا، تمہاری تلواریں گدیاں کاٹ رہی ہیں، ہماری تلواریں ریشم کے کپڑے بھی کاٹ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حطین کے مقام پر ایوبی کی مدد کیا کی، وہ تو ریشم کے کپڑوں تک رہا نا، تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ اس دن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تلواروں نے لوہے کے خود بھی کاٹے، پتل کی زنجیریں بھی کاٹی، تانبے کی زرہ بھی کاٹ کے رکھ دی اور پورے صلیبی لشکر کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا تم اتنے ہزاروں میں تھے، تمہیں کیسے شکست ہو گئی؟ وہ مسلمان تو تھوڑے سے تھے، ایوبی نے تمہیں کیسے شکست دے دی؟ انہوں نے کہا ہم بھی بڑی ساز و سامان اور ہم بھی بڑا تیار کر کے گئے تھے، لیکن ہم بڑے لوہے پہن کے گئے تھے، ہم بڑی زنجیریں باندھ کے گئے تھے کہ ہم ہرا دیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں، موسم بھی جناب نارمل تھا، لیکن جب سورج چڑھا اور صلاح الدین ایوبی نے جان پھیر کر ان کا منہ سورج کی طرف کیا اور اللہ نے سورج کی اتنی حدت دی کہ وہ کپڑے لگا اور ان کے جناب پہنے ہوئے لوہے اور خود تھے وہ جناب گلنے لگے اور وہی ان کے لیے وبال جان بن گئے۔ اس نے کہا پھر تم نے مارا نہیں مسلمانوں کو؟ اس نے کہا ہم نے ہزاروں شہید کیے۔ اس نے کہا پھر فتح کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا مسلمانوں کے بندے شہید ہو گئے، صفوں کی صفیں شہید ہو گئی۔ اس نے کہا پھر نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت لگا، مسلمان کے شہید فوجی بھی اٹھ کر تلواریں پکڑ کر ہم سے لڑنے لگ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ صحابہ جی کہا کرتے تھے اگر بدر میں حضور لاٹھی عطا کریں تو وہ تلوار بن سکتی ہے، ڈنڈا عطا کریں تو وہ تلوار بن سکتی ہے۔ فرمایا اٹھو حضور کے دین کے لیے کام کرو، تم لے کر چلو اپنی دیسی بندوق، اگر وہاں جا کر وہ میزائل کی طرح کام نہ کرے تو ہمارا نام بدل گیا۔ لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار۔ یہ قرار دادیں، یہ سارا کچھ مذمتیں، یہ جناب جلوس، یہ جاس، یہ سارے روایتی ہیں، حضور کے دین کا حامل کوئی بھی نہیں۔ ہم جس کو سمجھتے تھے وہ ترکی والا بڑا مجاہد اسلام ہے، آپ نے دیکھ لیا کوئی بھی دین کے لیے نہیں ہے۔ اگر دین کے لیے کوئی اٹھا ہے تو اس کا نام صرف اور صرف امیر المجاہدین ہے۔ جیسے نہ غیروں کی ایڈ کی طرف دیکھا، نہ امریکہ اور جناب برطانیہ کی طرف دیکھا، اس نے دیکھا تو صرف اور صرف مدینہ طیبہ کی طرف دیکھا۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری عسکری، سیاسی، مذہبی ساری قیادتوں کو نکال کر امریکہ، نیٹو اور جناب چائنا کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے۔
تمام حضرات تشریف رکھے. اب جو ہے سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان پیر طریقت مہتاب شریعت پیر قاضی محمود صاحب عوانی آپ دعا فرمائیں گے. آج کا یہ پروگرام مدنی چینلز پہ جو ہے وہ لائیو چلایا گیا ہے. میں مدنی ساؤنڈ سسٹم والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دیگر ساتھی وکلاء طلباء تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں.